مفتی سید زیغم علی گردیزی شاہ صاحب، آپ بھی استاد ہیں اور آپ کے کئی شاگرد ہیں، لیکن آپ بھی کبھی شاگرد رہے ہوں گے۔ اس بات کو بھی پیش نظر رکھیں، میں ٹریبیوٹ کے طور پر ہمارا کوئی ڈیڈیکیشن بھی ہمارے اساتذہ کے لیے، اس کو بھی شامل کریں اور پیغام بھی شامل کریں آج کے پروگرام کا۔ سلمان بھائی، میں آج اس حوالے سے مطالعہ کر رہا تھا تو ایک نظم میری نظر سے گزری، واہ، جو اساتذہ کو، جس طرح آپ نے فرمایا نا کہ خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، تو میں اپنے اساتذہ کو، بلکہ ہم سب کی طرف سے ہمارے جو اساتذہ ہیں ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، کیا بات کہ ہماری درسگاہوں میں جو یہ استاد ہوتے ہیں، کیا بات، حقیقت میں یہی تو قوم کی بنیاد ہوتے ہیں۔ واہ، سنے روداد ہم جب بھی کسی کی کامیابی کی، ہر ایک روداد میں یہ مرکز روداد ہوتے ہیں، مرکز روداد ہوتے ہیں، اور یہی رکھتے ہیں شہر علم کی ہر راہ کو روشن۔ یہی رکھتے ہیں شہر علم کی ہر راہ کو روشن، ہمیں منزل پہ پہنچا کر یہ کتنا شاد ہوتے ہیں، کتنا شاد ہوتے ہیں۔ یعنی طالب علم جتنا بلندی پر جائے گا، ترقی اس کی، خوشی استاد کی، باپ کی طرح خوش ہوتا ہے۔ والدین میں ہم دیکھیں نا، والدین کا تو ایک پیش نظر یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر بچہ کسی بڑے مقام منصب پہ پہنچ گیا تو بڑھاپے میں ہمیں آسائش و آرام و سکون کا معاملہ ہوگا۔ استاد کا تو یہ بھی مطمع نظر نہیں ہوتا، کیونکہ طالب علم پڑھ کے چلا جاتا ہے، پوری زندگی شاید کبھی اس سے ملاقات نصیب نہ ہو، وہ کبھی خدمت کرنا تو کجا، وہ کبھی شاید اس کا دوبارہ دیکھنا بھی نصیب نہ ہو، لیکن استاد کے پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ اگر اس نے کسی ہیرے کو صحیح طرح سے تراشا اور صحیح طرح سے اس کو بناؤ سنگار کیا اس کا، تو پھر یہ دنیا میں بھی اس کی عزت و افتخار کا باعث بنے گا، آخرت میں بھی اس کی عزت و افتخار کا باعث بنے گا۔ اور برستے ہیں یہ ساون کی طرح پیاسی زمینوں پر، برستے ہیں یہ ساون کی طرح پیاسی زمینوں پر، انہی کے فیض سے اجڑے چمن آباد ہوتے ہیں۔ استاد وہ یعنی قوم کی جو مستقبل کی تابناکی ہے اور مستقبل کا اس کا جو روشن ہونا ہے، اس کا ایک ضامن ہے۔ استاد قوم کو اس کا مستقبل دیتا ہے اور ایسے ہیرے تراش کر دیتا ہے۔ ہم جتنے بھی کامیاب ترین افراد کا اگر ہم جائزہ لیں تو یقیناً ان کے اساتذہ تھے جنہوں نے ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا، انہیں کسی مقام پر پہنچانے کے لیے انہوں نے اپنی کوششیں کی، تب جا کر وہ اس قابل ہوئے کہ اپنی قوم کی خدمت کر سکے۔ بالکل ایسے ہی۔ تو ہمارے جو اساتذہ ہوتے ہیں وہ پیش نظر ان کا یہی ہوتا ہے کہ کسی طور پر اپنے بچے اس قابل بن جائیں تاکہ وہ قوم کی خدمت کریں، دین کی خدمت کریں، والدین کی خدمت کریں، معاشرے کا ایک معزز شہری، باعزت شہری بن کر رہیں۔ تو اس لیے استاد کا ہر طور پر احسان مانا جائے، احسان مند ہوا جائے، اور کسی بھی طور پر ہم اگر ان کی کوئی خدمت کر سکتے ہیں۔ استاد کوئی اپنی طرف سے نہیں کہتا کہ میری ستائش کی جائے، میری تحسین کی جائے، میرے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں، یا مجھے کوئی مالی منفعت پہنچائی جائے۔ استاد کا کبھی پیش نظر یہ مقصد نہیں ہوتا، لیکن ہم بحیثیت شاگرد، بحیثیت طالب علم، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جہاں اخلاقی طور پر اپنے استاد کی عزت و احترام کا معاملہ کریں، اسی کے ساتھ ساتھ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، کسی منصب پہ ہم چلے جاتے ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے استطاعت عطا فرمائی ہے، تو ہمارے اساتذہ میں درجنوں ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جو مالی طور پر اتنے مضبوط نہیں ہوتے۔ ہم کوشش کریں کہ ان کی بھی خدمت ان کی تعظیم و توقیر اس طور پر بھی کرنے کی کوشش کریں گے، تو اللہ رب العالمین علم کا جو حقیقی فیضان ہے، علم کے جو حقیقی ثمرات اور فوائد ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں متمتع فرمائے گا۔ کیا بات ہے۔